رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے میں یہ تلاوت کرنا، پورے قرآن آپ دیکھ لیں گے الحمد سے لے کے والناس تک ملے گا نہیں آپ کو، ملے گا نہیں، احادیث میں ملے گا آپ کو. پھر احادیث میں بھی ملے گا. میں بتا رہا ہوں جو آج لوگ کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، امام اعظم کی، امام شافعی کی، امام حنبل کی، کوئی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث لے لو، یہی ضرورت ہے، ہم اس کو جو ہے فالو کر لیں تو ہم کافی ہے، کوئی امام کی ضرورت. بس بتا رہا ہوں آپ کو، تو اب حدیث میں ہے، تمام چیزوں کا ذکر حدیث میں ہے. اگر آپ حدیث میں بھی دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز اس طرح پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ یہاں باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ باندھے نہیں، ہاتھ چھوڑ دیے. تو تمام طریقے ہیں احادیث میں. قرآن حدیث جو ہے آج کہنے والے کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث پڑھ لو، سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھتے. قرآن کی ایک آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ محمد کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، اور جب تم اللہ کی مدد کریں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بتائیے آپ اللہ کی مدد کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو آپ قرآن سمجھنے کے لیے محدثین، مفسرین اور جو ہے علماء کرام کے پاس جانا پڑتا. تو یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد یہاں پر ہے اللہ کے دین کی مدد. کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، قرآن حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ حکم ہے. اگر آپ جو ہے اس لیے جو غلام احمد قادیانی جو تھا اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کہا تھا، سورہ صف میں 12-28 میں ہے، احمد بول کے ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آسمانوں پہ احمد نام ہے، احمد نام ہے. تو احمد اپنے آپ کو وہاں لے لیا غلام قادیانی، تو نبوت کا دعویٰ کرا، گمراہ ہو گیا. بہت بڑا عالم تھا وہ شخص، بہت بڑا عالم تھا. تو بتانے کا میرا مقصد ہے کہ قرآن خود فرما یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. احادیث قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بہت ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے، اور بہت ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں. تو قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا تو ہم کو جو ہے سلف صالحین، بزرگان دین اور ہمارے پیر و مرشد جتنے بھی ہیں ان کے ہم صحبت میں بیٹھیں گے تو جب جا کے سمجھ میں آتا ہے قرآن شریف. تو البس بتا رہا ہوں ہمیں کہ امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں آپ، امام اعظم کی کیوں پیروی کرتے ہیں. تو آپ پوری احادیث، جتنے سینکڑوں احادیث ہیں، بخاری شریف، سیاستدار، مسلم شریف، ابن ماجہ، جتنے بھی احادیث ہیں نا، تمام احادیث میں الگ الگ جو ہے نماز کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب امام اعظم رضی اللہ عنہ سیرت چل رہی ہے آپ کی، 2 شعبان کو آپ کا انتقال ہوا. تو میں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ وہ کام کرے جو قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، وہ کام کرے. آج ہم فالو کرتے ہیں امام اعظم. تو آپ رضی اللہ عنہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں جو ہے اکثر وقت جو ہے نماز جو ہے ہم جس طرح نماز پڑھتے ویسا نماز ادا کرتے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا. اب یہ بہت لوگ جو ہے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام شافعی ہیں ان کی نماز الگ ہے، امام اعظم کی الگ نماز ہے، امام حنبل کی نماز الگ ہے، تو سب کی نماز الگ الگ ہے. مگر میں آپ کو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا پارے 14 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اللہ ہے. تو اب قرآن کی حفاظت کرنے والا ہو اور حدیث کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دیا کہ اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک طریقے سے نماز ادا کرے تو میرے نبی کی سنت ادا رہنا ہے. تو اس لیے یہاں ایک کو امام شافعی بنا دیا، امام اعظم بنا دیا، امام مالک بنا دیا. ایک بھی سنت جو ہے ضائع نہیں ہونا، تمام سنتوں کو زندہ رہنا قیامت تک بول کے تمام اماموں کی پیروی لازم کرنا. تو روزے کے مسئلے، روزہ کیسا رہتا، رمضان شریف آنا، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا، حلق میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، تمام چیزیں جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد کا نام ثابت ہے. کیا نام تھا؟ ثابت تھا. اور آپ کا نام نعمان تھا، نعمان. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے والد کے خواب میں آ کے فرمائے کہ مبارک ہو ثابت، اللہ تمہارے کو ایک ایسا فرزند اور ایسا لڑکا عطا فرمانے والا
پوری دنیا میں جو ہے دین کا پیغام پہنچانے والا ہے امام اعظم. اکثر ہم جو حنفی ہیں تقریباً حنفی لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے امام اعظم ہم جس کی پیروی نہیں کرتے امام اعظم. اور روایت میں آتا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام پورا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ 60 یا 70 صحابہ سے علم حاصل کریں. تابعی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے وہ صحابی اور جو صحابہ کو دیکھے وہ تابعی. تو صحابہ تمام روایت میں آتا ہے 70 صحابہ سے آپ علم حاصل کریں. اور بعد روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ میں بتانا چاہوں کیسا خوف الہی. روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سفر کے لیے نکلی ایک جگہ پہ. تو شب ہے آپ ٹفین وغیرہ کچھ لے کے جاتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جو ہے آپ توشہ لے کر جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر نکل گئے. آپ سفر کریں 3 مہینے کا سفر طے ہوا جیسا. اور سفر کیوں کر رہے ہیں؟ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. حدیث معلوم ہوا کہ فلانا محدث کے پاس یہ حدیث موجود ہے تو گئے یہ حدیث لیے اور وہاں پر جیسا آپ کا دوشہ بولے میں ٹفن نہیں کر رہا آپ کو. تو اتنا خوف بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ خوف الہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جیسا دوشہ کھولے تو چمٹیاں لگے ہوئے تھے. کیا لگے ہوئے تھے؟ چمٹیاں. تمام پورے روٹی اور چیزوں کو جو ہے چمٹیاں لگے. تو اسی وقت جو آپ توشہ کو جو ہے بند کر دی ٹفن کو تو آپ فرمانے لگے کہ حضرت میں ابھی آ رہا ہوں چند وقت دنوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات کروں گا میں. تو روایت میں آتا ہے وہ فوراً آپ واپس گئے امام اعظم اور گئے اور جیسا توشہ کھولے اور جو چمٹیاں وغیرہ تھے اس کو جھٹ کے پھر 3 مہینے کا پھر سفر طے کرے اور وہ حضرت کے پاس پہنچے محدث کے پاس. تو فرمانے لگے آپ اس سے ملاقات کر کے چلیں گے کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے کہ حضرت ماجرا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس پہنچا تو میرے شہر کے چمٹیاں میرے پاس آ گئے تھے اور میرے دوشے میں آ گئے تھے. تو وہ قیامت کے دن خوف الہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چمٹیاں گواہی دیں گے اے اللہ یہ امام جو ہے مجھے میرے محلے سے اور میرے جو ہے تمام لوگوں سے جو ہے جدا کر کے الگ لے کے چلنے کے لیے. یہ خوف الہی امام اعظم بتائیے. چمٹیاں معاملی سی جانور ہم سمجھتے ہیں معاملی سی مخلوق سمجھتے ہو مگر امام اعظم کے پاس کتنا خوف الہی ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن آپ بہت علم حاصل کریں. محدث تھے عالم تھے اور مفسر تھے تمام علوم تھا آپ کے پاس. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے فرمایا کہ آپ حافظ ہیں. نعمان بن ثابت حافظ نعمان بن ثابت لکھتے ہیں حافظ صاحب جیسے دعائیں رہتے ہیں حافظ صاحب حافظ بول کے لکھتے ہیں حافظ صاحب کے ساتھ. تو حافظ نعمان بن ثابت بول کے لکھ دی. تو آپ کو معلوم ارے میرے لوگوں کی نظروں میں حافظ ہو گیا میں حالانکہ میں حافظ ہی نہیں ہوں. تو روایت میں آتا ہے اس وقت جو ہے امام اعظم یہ عہد کریں کہ اے اللہ میں حفظ کرنا چاہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اب قرآن یاد کرنا شروع کریں. 1 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. 1 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. اور قرآن کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس رمضان میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے. 60 قرآن دن میں قرآن شام میں قرآن. یہ قرآن کا جو ہے آپ کا عالم تھا. اور روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا اور خوف الہی کہ آپ کے پڑوس میں یہودی تھا. تو وہ یہودی دیکھا کہ ہر روز امام اعظم کچھ کام کرنا اور رات میں آ کے رونا رات میں خوب رونا امام اعظم. تو پریشان ہو جاتے آپ بھی اگر کوئی رو رہا کیا ہوا تو کہ انتقال ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ یہودی دیکھا اس وقت جو ہے یہودی کی جو زوجہ تھی بیوی اس کو بھی اٹھایا دیکھو نعمان رو رہی ہے تو یہ نعمان نہیں ہوتے. تو جب غور سے معلوم کرے وہ بیوی غور سے آواز سنی تو یہودی سے فرمانے لگی نعمانی ہے یہ نعمان رو رہی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی کیا کرا تمام لوگوں کو بول دیا کہ امام اعظم نعمان جو ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں اور رات بھر روتے ہیں. تو کوفہ میں اور بصرہ میں یہ جو ہے لگا بچ گیا کہ امام اعظم کچھ غلطیاں کرتے ہیں. تو آپ امام اعظم اس وقت تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمائیں کہ لوگوں میں اس لیے روتا ہوں خوف الہی سے روتا ہوں کہ بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک ایک حساب دینا ہے، ایک ایک حساب دینا ہے. اور سلام اور رحیم بن کے وہ آیتیں پڑھتے اور روتے رہتے امام اعظم رضی اللہ عنہ. تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی اور یہودی کی زوجہ مسلمان ہو گئی. وہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اسی طرح آپ جمہور محدثین جو میں زیادہ تذکرہ کرتا ہوں کہ امام محدث دہلوی جو محدث بن ہی نہیں سکتا، اور کوئی حدیث جو ہے جتنے بھی احادیث ہیں آپ سے اس میں رجال مطلب ایک چین جو رہتے ہیں نا آپ سے جڑ کے گزرتے ہیں. اور دلی میں آپ کے مزار شریف ہے. تو امام محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام محدثین کے اعظم جو بڑے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ. جمہور محدثین مفسرین اور محققین فرماتے ہیں کہ امام اعظم محدث اور آپ کے شاگرد آپ کے جو جتنے علم حاصل کرنے آتے تھے تو روایت میں آتا ہے 1000 شاگرد جو ہے آپ کے جو ہے کلاس میں موجود رہتے تھے. تمام مجالس میں 1000 شاگرد، اور ایسے ویسے شاگرد نہیں، بڑے بہتر کے علم حاصل کرنے والے عالم فاضل وہ محدث وہ لوگ آپ کے جو ہے مجالس میں بیٹھتے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ استاد کا کتنا ادب کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، ہزاروں کا مجموعہ ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ضعیف ہو گئے تھے تو اٹھ نہیں، پھر آپ بیٹھ جائیں. ایک بچہ جو ہے بھاگ لیتے آ رہا، کھیلتے ہوئے 12 بچے، تو ایک بچہ بھاگ لیتے آ رہا پھر چلے جا رہا. تو امام اعظم اٹھ رہے بیٹھ جائیں. 10 وقت ایسا کریں. امام یوسف آپ کے خاص شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم 10 وقت اس طرح کرے تو فرمانے لگے کہ حضرت کیا ماجرا ہے، آپ بار بار اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ سید ہے، اور جو ہے اس کے والد سے میں جو ہے علم حاصل کرا. تو والد سے علم حاصل کرے تو والد کا بیٹا ہے تو بیٹا مجلس میں آ رہا تو ادب سے آپ اٹھ جا رہے ہیں. اتنا ادب با ادب با نصیب، ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب والی رہنا چاہیے محترم حاضرین کرام. آپ کو معلوم ہے، آپ تذکرہ سنے ہیں کہ ادب نہیں کرا. کون نہیں کرا؟ شیطان. حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک لعنت بھیج رہا. تو لہذا یہ چیزیں ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ کپڑوں کا، آپ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. جتنے بھی ہمارے علماء کرام اسلاف گزرے ہیں وہ تجارت کرتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک بار کیا ہوا، آپ کے پاس کام کرنے والا ایک شخص، ایک تھان ہے، وہ تھان میں جو ہے کچھ خرابی آ گئی تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کوئی مسئلہ آیا، آپ دکان سے نکل کر چلے گئے. تو بولتے گئے کہ اگر یہ کوئی تھان لینے آیا تو اس کو جو ہے آپ کم قیمت میں یا بتا کے دینا. چلے گئے آپ. تو جب لوٹ کر آئے تو فرمائے وہ تھان کہاں گئی؟ فرمانے لگے وہ تھان تو ایک شخص تاجر آیا تھا لے کر چلے گئے. تو وہ قیمت جو بولے تھے امام اعظم اس سے بڑھ کے قیمت میں بیچ دیا آپ کے پاس کام کرنے والا. تو بتا رہا میں خوف الہی امام اعظم رضی اللہ عنہ اسلاف کا کیسا. آج بتائیے ہمارے پاس اگر ڈپلیکیٹ رہے تو ہم فوراً بیچ دیتے تجارت میں، فوراً لے لو بول کے بیچ دیتے. تو امام اعظم کا کیا معاملہ ہے کہ روایت میں آتا ہے وہ امام اعظم آئے اور دیکھیے وہ تھان کہاں ہے، بولے وہ شخص لے کر چلے گیا. تو امام اعظم اس دن جتنے درہم آپ کے پاس موجود تھے سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے. ایک روپیہ نہیں رکھے. جتنے پیسے آئے اس وقت سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے. یہ خوف ہی نہیں. اور جو ہے لوگ آپ سے بہت جلتے تھے، بہت حاسدین تھے، بہت منافقین تھے امام اعظم. اور امام اعظم سے بولتے کہ جو ہے ایک وقت میں جو ہے مسئلہ بیان کر دیتے تھے. آپ کے پاس کوئی آتا تو اسی وقت جو ہے آپ مسئلہ بیان کر دیتے. اسی طرح روایت میں آتا ہے ایک شخص کہا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک آدمی مطلب اپنی عورت سے کہا، بیوی سے کہا کہ میں شہر چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں اور تم جو ہے اپنے گھر نہیں جائیں گے.
اگر تم گھر جائیں گے، مائکے جائیں گے، والدہ اور والد کے گھر کو جائیں گے تو تم تین طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاق۔ مسئلہ بتا رہا ہوں میں کہ آج تو عام ہو گیا 3 طلاق فوراً بول دیتے ہیں، ہمارے جتنے بھی کم علم کے لوگ ہیں طلاق فوراً بول دیتے ہیں۔ تو امام اعظم کے پاس یہ مسئلہ ہے، اب وہ شخص کہہ کے چلے گیا کہ اگر تم والد کے گھر پہ یا والدہ کے گھر پہ جائیں گے تو 3 طلاق واقع ہوں گے۔ تو اب والد روایت میں آتا ہے کہ وہ زوجہ وہ بول کے چلے گئے تو اس کے والد کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو بھائی سارے لوگ آئے بولے کہ مل لو، پھر نزاع کا وقت آ گیا، آ کے مل لو، نہیں طلاق واقع ہو جائے گی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو اب پھر انتقال ہو گیا، سارے لوگ بولے آخری دیدار ہے، دیدار کر لو، تو خیال آیا کہ آخری دیدار ہے، دیدار کر لیں گے، اب چلے گئے۔ اب تمام علماء کرام کے پاس یہ مسئلہ چلے گیا، اب وہ شخص لوٹ کر آیا سفر سے، وہ دور میں سفر بہت دور کا رہتا تھا، سفر سے آیا تو فرمایا، وہ زوجہ فرمانے لگی کہ میں میرے والد کے گھر گئی اور جو ہے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں کا کہنا تھا مطلب الگ الگ ہو گئے، طلاق واقع ہو گئی، تمام علماء کرام بیان کر دیے کہ طلاق ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ پریشان تھا وہ شخص، تو ایک شخص کہنے لگا امام اعظم کے پاس۔ امام اعظم کے پاس جیسا وہ شخص پہنچا تو امام اعظم مسئلہ سنے اور فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ طلاق نہیں ہوئی۔ تمام جمہور علماء کرام موجود ہیں، تمام لوگ بولتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب امام اعظم مسئلہ سنے اور فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو تمام علماء کرام بولے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ تو امام اعظم فرمانے لگے، تمام علماء کرام موجود ہیں، فرمانے لگے کہ لوگوں سنو، میں کہہ کر گیا، وہ شخص جو شوہر ہے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر نہیں جانا، اگر جائیں گے طلاق واقع ہو جائیں گے۔ تو والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو اب میں مسئلہ بیان کروں میں کہ وہ والد کا انتقال ہو گیا تو وہ جس کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کا گھر نہیں رہتا، تمام جو ہے اس کے اولاد کا جو ہے وارث ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو میری بیوی گھر گئی ہے، امام اعظم فرماتے ہیں اس کی بیوی جو گھر گئی ہے تو یہ اس کے والد کے گھر نہیں ہے، خود کے گھر گئی، خود کے گھر گئی، تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ بچی کا بھی حصہ رہتا ہے، بچی کا بھی حصہ رہتا ہے، والد کے جو پراپرٹی میں بچی کا بھی حصہ رہتا۔ تو امام اعظم کا یہ جو دیانتداری اور ذہن کی یہ تعلق سے آپ بیان کریں تو پورے علماء کرام حیران ہو گئے۔ تمام علماء کرام بتا دیے تھے کہ طلاق واقع ہے تو نکال لیا، اخذ نکال لیا۔ تو یہ شان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور روایت میں آتا ہے امام اعظم، آخری بات ختم کر رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت بڑے احسانات ہیں حاضرین کرام۔ آج جتنے احادیث ہیں اور جتنا ہم اور پوری دنیا میں 80% جو فالوورز ہیں امام اعظم کے، جو پیروی کرتے ہیں، حنفی کہا جاتا ہے، ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں، حنفی شافعی، یہ بھی نہیں معلوم ہے اکثر لوگوں کو، ہم حنفی ہیں، حنفی مانے امام اعظم کو فالو کرنے والے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ روایت میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہڈی نہ جمع کر تمام۔ تو اب اور خواب میں جب آپ غور سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی مبارک کو جمع کر رہے ہیں خواب میں، تو یہ خواب سے آپ بیدار ہوئے تو اس وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ کی پاس گئے اور فرمانے لگے کہ حضرت میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی مبارک کو ایک ایک کر کر جمع کر رہا ہوں۔ تو آپ رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اے نعمان بن ثابت، یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بکھری ہوئی تھی، تمام احادیث میں نماز ایسا پڑھے، نماز ایسا پڑھے، تو تمام چیزوں کو تم جمع کر رہے ہیں، تو یہ حدیث کی تعبیر، یہ خواب کی تعبیر، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ آپ کے گھر میں بھی جو ہے آپ 2 شعبان کو جو ہے فاتحہ دلائیے، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ دلاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی فاتحہ دلاتے ہیں، تمام جتنے ہمارے اکابرین اولیاء ہیں آپ کی فاتحہ ہم دلاتے ہیں، مگر یہ تمام اکابرین اولیاء جس کی پیروی کرتے ہیں، امام حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حنبلی ہے، آپ بھی پیروکار ہیں. تو امام اعظم تو جو ہے آج سے 1400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 1300 1400 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو آپ گھر میں فاتحہ دلائیے، ہو سکا تو جو ہے اپنے بچوں کو بتائیے امام اعظم، امام شافعی، امام حنبل اور 4 بزرگ بھی ہیں ہمارے، جو ہے 4 سلاسل بھی ہے، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ تمام سلاسل ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا اور جو ہے ہم مسلک حنفی میں جو ہے پیروکار ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں محترمہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا باری تعالیٰ نے سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو ہے مولا باری تعالیٰ ہم پیروکار ہیں. مولا باری تعالیٰ استقامت اور استقامت سے مولا باری تعالیٰ تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سچی محبت عطا فرما. مولا باری تعالیٰ تمام اسلاف کی سچی محبت عطا فرما. اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.